गुलिस्तान क्या होगा, दस्तूर हमारा क्या होगा। ऐ मौजे हवा जिस इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल पर तोहफा का नजारा करते हैं। ये दुनिया अहले दुनिया को बेबसी मालूम होती है, नजर वालों को उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया हम दोस्तों को इस कदर बेगाना, अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। अगर हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया। ये मौजिज़ा रसूल खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरी को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में दे के खदीजा ने मालोज़र मक्के के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। अबू जहल जो बेचते थे अंधों को आईना, अबू जहल जो बेचते थे अंधों को आईना, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े और गुजारा नहीं। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो तुम, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं। न कोई रहनुमा न हुकूमत, कोई भी तुम्हारा नहीं। पी सको जितना पीना हो तुमको, पी सको जितना पीना हो तुमको, जाहिलियत से बेहतर यही है। ये समुंदर है इल्म हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। ये खालिक व मालिक है, ये सब कुछ करके दिखा देगा। वो खालिक व मालिक है, वो सब कुछ करके दिखा देगा। इन ऊंचे मकानों को पल भर में गिरा देगा। गीबत ना किसी की कर, गीबत ना किसी की कर, हक मारना अपनों का, अगर ऐसा किया तूने तो नजरों से गिरा देगा। मोहतरम साहब इकराम, स्टेज पर फरमा असातिज़ा इकराम और तलबा इकराम, मैं इस बज़्म-पुर बहार में सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बगौर सुना जाए। जब इस्लाम फारान के चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे, तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई और सारी कुव्वत और ताकत दिलो दिमाग नूर इस्लाम के बुझाने में सर्फ करने लगे। बातिल के परस्तों में खलबली मच गई और सारी कुव्वत और ताकत दिलो दिमाग नूर इस्लाम के बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते पर पैरे बिठाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लिटाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर, घर बार उजाड़कर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे। मगर आपकी आवाज रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। सन 7 नबी मुहर्रम का महीना है। मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा कि खयूर जिसको हम बच्चा का खेल समझ रहे थे, वो आज हमारे दीन और इज्जत और आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दिन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ये हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, झुटलाया ठुकराया जा रहा है। इसलिए अर्ब के बहादुरों, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना ये दिन दूर नहीं कि मक्का से जलील और खार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तदबीर पेश की गई। बड़ी देर के बाद एक और तदबीर पास हुई, मोहम्मद और उनके मानने वालों को बिल्कुल बाइकाट कर दिया जाए। उनसे खरीदो फरोख्त, सलाम और कलाम, लेनो देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे एक आदमी लिखकर खाने काबा की दीवार पर लटका दिया गया। ये पूरी कौम का फैसला था। इसके खिलाफ जाने को किसी को इख्तियार न था, किसी की मजाल न थी। मुसलमानों को शेर अबी तालिब में बंद कर दिया गया। पाबंदी हज में से एक दिन के लिए हटा दी गई। मुसलमान घाटी से पार आ गए, कपड़े फट गए, आंखें धंस गई, कदम लड़खड़ा रहे थे। हजरत गिरामी, कैसा संगीन घड़ी था, कितना भयानक मंजर था, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मुंह न मोड़ा। कुफारे मुशरिकीन मुसलमानों से कह रहे थे, ऐ मुसलमानों, तुम क्यों अपने आबो अजदाद का दीन छोड़कर हालाक व बर्बाद हो रहे हो? तुम अब भी मोहम्मद का साथ छोड़ दो,
ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، پھانسی کے پھندے پر لٹک سکتے ہیں، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، کتنا بھیانک منظر ہونے کے باوجود مسلمان رہنے پر جان لٹاتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملا۔ اور سب سے بڑا احسان یہ ہے ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جو بہت غمخوار اور بہت مصائب برداشت کیے، ایسے نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے، ہم مانگے نہیں، خدا ہمیں عطا کر دیا، ہم طلب نہیں کیے، خدا بغیر مانگے دیا۔ اسی وجہ سے ہم مسلمان ہونے پر قابل نہیں ہیں، ہم نہیں چاہتے۔ مسلمانوں، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مشن اور طریقہ ایک تھا، سب کی آواز توحید کی آواز تھی، سب کا سبق قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا۔ اور پھر جب باری آئی امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہے، اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگ کلمہ سن کر دشمن ہو گئے۔ مسلمانوں، اگر آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر آج ہم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان کہتے ہیں، تو سن لیجئے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزاروں پر مراد طلب کرنا، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزاروں پر مرادیں طلب کرنا، صابر کلری رحمت اللہ علیہ سے اولاد طلب کرنا، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو مشکل کشا سمجھنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں توحید کے خلاف ہے، ائمہ مجتہدین کے خلاف ہے، علماء کرام کے فتووں کے خلاف ہے، انبیاء کرام صلوات و سلام کے خلاف ہے۔ محترم حضرات، یہ مسلمان ہونا ناکافی ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہم علم سے کوسوں دور ہیں، ہم علم سے بہت دور ہیں، علم کے طرف بالکل بھی توجہ نہیں رکھتے۔ اگر کوئی بھی صاحب محترم ابھی کے وقت میں ہر گھر میں ہر فرد نارملی خرچ کرتا ہے تو ایک دن میں کم سے کم 2 سے 3 شکھر مدھو کھا لیتے ہیں۔ ایک مدھو کا دام قیمت 5 روپے ہوتا ہے۔ اندازہ لگایا جائے کہ اگر دن کا 3 مدھو کھا رہے ہیں تو 15 روپے ہے۔ اندازہ لگایا جائے اگر 15 روپے کے حساب سے اگر ہم مہینے کو جوڑے تو ہمارے بچے کا نارملی ٹیوشن کا فیس ادا کر سکتے ہیں۔ ابھی کے وقت میں ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر جگہ میں، ہر کئی خطے میں کسی بھی گھر میں ایسے صاحب نہیں ہے جو ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہو۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ، اور ہمارے قوموں کو ترقی دے۔ لیکن اتنی ترقی میں آپ خوش مت ہوئیے میرے عزیزوں، اتنی ترقی ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں اور کوشش کرنی ہے۔ جس طریقے سے ابھی ہم کہیں بھی گزرتے ہیں، کسی طرح بھی جاتے ہیں، رشتہ داری میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، جانے کے بعد ہم بچے کو دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے نظر آتا ہے، ہم بچے کو دیکھتے ہیں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میرا ایک ہی میسج ہے اور بارہا اس بات کو میں کہتا ہوں، بارہا لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے جو سیکھا ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں یہاں پہ کھڑا ہوں یہ آپ کی دعاؤں کے بدولت، اگر آپ دعا نہیں کرتے، آپ کی دعا ہمارے سر پہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ میری اوقات نہیں تھی۔ خدا کا فضل ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگوں، ابھی بھی اپنے بچوں کو تعلیم علوم کی طرف، دینی علوم کی طرف، اخروی علوم کی طرف، علم کسی طرح کا بھی ہو، علم کی طرف بھاگ دوڑ کرو اور سرگرم رہو، ہمیشہ سرگرم رہو، کیونکہ علوم کے باوجود اگر کچھ بھی ہے تو بس علوم ہی ہے، علم اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہم
بہت پیچھے چلے چکے ہیں, جاتے جا رہے ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں. ابھی ایک معاملہ بہت زیادہ لوگوں کے سر پہ چڑھ کر ناچ رہی ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کینہ, بغض, حسد کرتے ہیں. میرے عزیزو, الیکشن کے وقت جب آتا ہے آپ کو اطلاع نہیں دی جاتی, آپ کو یہ کہا نہیں جاتا کہ میرے یہاں پہ افطار پارٹی رکھتا ہو, لیکن آپ پہنچ جاتے ہیں. آپ میں سے بہت حضرات پہنچتے ہیں. اسی طریقے سے دینی علوم, دینی جلسہ, دینی مدارس میں بھی پہنچے. جس طرح سے ہمارے معاشرات پیچھے جا رہے ہیں, ہمارے معاشرات پھسان میں ڈھلا جا رہا ہے. میرے عزیزوں, میرے برادران ملت, میرے مسلمان بھائیوں, ذرا سوچو. یہ سوچنے کی گھڑی ہے. اگر آج ہم اس پر توجہ نہیں رکھیں گے تو کبھی ہم اس پر توجہ نہیں رکھیں گے, اور افسوس اور ندامت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. میرے عزیزوں, میں ادنا سا طالب علم, میں آپ سب کے سامنے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ صرف اور صرف ایک زندہ لاش ہے. علم کے بغیر کچھ نہیں ہے. علم نہیں ہے تو آپ کو کھانے کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. علم نہیں ہے تو آپ کو رہنے کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. علم نہیں ہے تو آپ کو صحابہ کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. علم نہیں ہے نبی کون ہے نہیں پتا ہوگا. علم نہیں ہے تو توحید کیا نہیں پتا ہوگا. اگر علم نہیں ہے تو آپ کے والد کا کیا حقوق ہے نہیں پتا ہوگا. اگر علم نہیں ہے تو آپ کے والدین کا کیا حق ہے نہیں پتا ہوگا. اگر علم نہیں ہے تو بچے کے اوپر شفقت کریں گے یا بڑے کے اوپر ادب کریں گے آپ کو نہیں پتا ہوگا. اس لیے ہرگز علم کے حصول کے لیے سرگرم رہنا. میں انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.